ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں دار احیاء تراث میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث عائشہ سے مروی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، یعنی ابو بکر کی اپنی بیٹی، اس کو تو بہت کتاب بھی بخاری، راوی بھی عائشہ کو تو اپنی باپ کی برائی اس کو بیان تو نہیں کر سکتی، لیکن اسے یہ بات چھوٹ گئی ہے۔ عائشہ نے کہا فلما ابتلی المسلمون، جب مسلمانوں پہ سختیاں بڑھ گئی مکے میں، خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، ابو بکر خرج مہاجرا، خوب دیکھئے الفاظ، کہ ابو بکر ہجرت کے لیے نکل گیا حبشے کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف نکل گیا۔ پھر وہ جب پہنچا اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن الدغنہ، جب وہ برق العماد کے علاقے میں پہنچا ہے تو وہاں پہ ایک مشرک سردار سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ مشرک سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام ہے ابن الدغنہ، وہ سید القارہ، وہ قارہ قبیلے کے سردار تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اخرجنی قوم، اس نے کہا کہ مکے میں مشکلات بہت ہیں، مجھے ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، مجھے قوم نے نکال دیا ہے۔ فانا اريد ان اصيح في الارض فاعبد ربي، میں تو چاہتا ہوں کہ زمین میں سفر کروں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یعنی مہاجر میں نکلا۔ ابن الدغنہ نے کہا ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب المعلوم وتصل الرحم۔ ابو بکر اس نے کہا اب عائشہ کی بات ہے، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو فقیر فقراء کی ہیلپ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ جیسے آدمی کو کون نکال سکتا ہے مکے سے؟ آپ کو نہیں نکلنا چاہیے مکے سے۔ وانا لك جار، میں تجھے پناہ دے دیتا ہوں، فارجع فاعبد ربك ببلادك، واپس آ جاؤ مکے میں تو عبادت کر، کوئی تجھے چھیڑ نہیں سکتا۔ فارتحل ابن الدغنہ فرجع مع ابي بکر، ابن الدغنہ بھی واپس آیا مکہ، ابو بکر بھی واپس آ گیا مکہ۔ فطاف في اشراف كفار قریش فقال ان ابا بکر فلان فلان فانفذت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر، تو ابن الدغنہ نے، دغنہ کے بیٹے نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ابو بکر میرے پناہ میں، کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا۔ تو قریش نے ابن الدغنہ کے پناہ کو نافذ کر دیا۔ وآمنوا ابا بکر، اور ابو بکر امن سے رہنے لگا، انہوں نے امان دی ابو بکر۔ تو کیا ہوا عزیزو؟ ابو بکر ہجرت کر کے واپس آیا مکہ۔ صفحہ نمبر 690 میں حدیث نمبر 3905 یہی بات دوبارہ ہے، دوبارہ آپ کو نہیں سناتے، دوبارہ اپنے کی ضرورت نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب صحیح بخاری مع ترجمہ بلسان الاردویہ، اردو زبان کے ساتھ، جلد نمبر 2، ترجمہ عبد الستار حماد صاحب کی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہی بات صفحہ نمبر 592 میں، حدیث نمبر 2297 میں، جب مسلمانوں کا ابتلا بہت شدید ہو گیا تو ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے، یہاں تک کہ جب کہ وہ برق غماد پہنچے تو انہیں ابن دغنہ ملا جو قارہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ میرے قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں۔ ابن دغنہ نے کہا تم جیسے شخص کو کون نکال سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں پناہ دے دیتا ہوں۔ گھر واپس چلے، وہاں سے روانہ ہوا اور ابو بکر کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے بعد ابن دغنہ گھوم پھر کر کفار قریش کے سرداروں سے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دی۔ چنانچہ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو مان لیا اور ابو بکر کو پناہ امان دے دی۔ تو کیا ہوا عزیزو؟ واضح طور پر ثابت کر دیا ہم نے کہ ابو بکر ہجرت کے لیے نکل آیا، مہاجر نکلا، ہجرت کر گیا، پھر دوبارہ کفار کی پناہ میں چلا گیا اور واپس مکے آیا اور مکے میں رہنے لگا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ خود فسق اور کبائر میں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر سنہ 2003 دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 947 میں باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطنہ، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس پلٹے۔ رجوع المہاجر، تحریم رجوع المہاجر، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس پلٹ جائے۔ الى استیطان وطنہ، استیطان بولتے ہیں وطن اخذ کرنا، سیٹل ہونا، اپنے وطن میں دوبارہ سیٹل ہونے کے لیے مہاجر کے لیے حرام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض، کتاب کا نام ہے اکمال المسلم بفوائد، اکمال المعلم بفوائد المسلم، تالیف قاضی عیاض الیحصبی، جز نمبر 6۔ یہ کتاب سنہ 1998 میں دارالوفا میں چھپی۔ یہاں پر باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطنہ، مہاجر کے لیے جس نے ہجرت کیا ہے اس کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنے وطن کو پلٹے اور وہاں پہ رہنے لگے، سیٹل ہو جائے، اس کے لیے حرام ہے۔ اس کے ذیل میں قاضی عیاض الیحصبی فرماتے ہیں اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ، پوری امت کی اجماع ہے کہ مہاجر کے لیے حرام ہے کہ اپنی ہجرت کو ترک کر دے، ورجوعہ الی وطنہ، اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنی وطن کی طرف آ کے وہاں پہ سیٹل ہو جائے۔ وَأَنَّ ارْتِدَادَ الْمُهَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ، مہاجر کا اپنے وطن کی طرف پلٹ جانا، وہاں پہ سیٹل ہونا، یہ کبائر میں سے، کس میں سے؟ کبائر میں۔ تو ابو بکر نے کیا کیا عزیزو؟ ابو بکر نے ہجرت کیا، ہجرت سے واپس آیا، یہ خود بذات خود اس نے کفار مکہ نے اس کو امان دے دی یا امان نہیں دی، قطع نظر عن ذالک، اس قطع نظر اس سے، یہ بذات خود اجماعی طور پر امت کے نزدیک کیا ہے؟
حرام ہے، مہاجر کا واپس پلٹ جانا حرام ہے، اور وہاں اپنے وطن میں دوبارہ سیٹل ہونا حرام ہے، کبائر میں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی المجلد السابع، اس میں جز نمبر 13 چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب تحریم رجوع المہاجر الى استيطان وطنه، صفحہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں اجمعت الامہ على تحریم ترک المہاجر ہجرۃ ورجوعه الى وطنه وعلى ان ارتداد المہاجر اعرابیا من الكبائر، مہاجر کا واپس اپنے وطن کی طرف پلٹ جانا یہ کبائر میں سے، اور یہ مسئلہ اجماعی. تو الحمدللہ رب العالمین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت تکلیف میں، نہایت مضیق میں ہیں، نہایت ہی ڈسکریمنیشن اور پرسیکیوشن کو فیس کر رہے ہیں، تو اس وقت ابو بکر مہاجر کے لیے نکل آتا ہے، لیکن کفار سے اس کو پناہ ملتی ہے، واپس آ کر وہ کفار کے پناہ میں رہنے لگتا ہے، اور یہ کبائر میں سے ہے، اور یہ فسق ہے. اس نے یہ تو کفار کے پناہ میں آرام سے رہتا تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں. آتے ہیں واپس آئے غار کی طرف. میرے محترم ناظرین، آئے غار کے متعلق ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، یا نہیں جا رہا؟ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ ابو بکر کو پتا تھا یا اتفاقاً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاملہ ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب المسند لأحمد بن محمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ، جلد نمبر 3 صفحہ، یہ کتاب چھپی ہے سن 1995 میں، صفحہ نمبر 331، حدیث نمبر 3062، لمبی حدیث ہے، 3062، اسناد صحیح. حدیث عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور اس میں مختلف فضائل بیان کیے ہیں، اس نے تقریباً 9-10 فضائل بیان کیے ہیں. سید المسلمین امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، اس میں ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو انہوں نے بیان کی ہے یہاں پر، وہ حدیث بھی صحیح. وکان المشرکون یرمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر تو پناہ میں تھا نا، ابو بکر کس میں تھا؟ مشرکین کے پناہ میں مزے سے. عمر بھی پناہ میں مزے سے، وہ اسلام لایا ہی نہیں جب تک اس کو پناہ نہیں ملی. عمر کو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا جب تک وہ پہلے اس کو کافر نے پناہ دیا، پھر وہ مسلمان ہوا. اس کو تو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا نا عمر اسلام کے راستے میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان المشرکون یرمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، بری باتیں کہتے تھے، اذیت کرتے تھے ہر طرح سے. شب ہجرت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ سوتے تھے تو ان کو پتھر مارتے تھے. اچھا، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پہ لٹایا. فجاء ابو بکر وعلی النائم، ابو بکر آئے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ سو رہے تھے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے. قال وابو بکر يحسب انه نبی اللہ، ابو بکر کو یہ گمان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سو رہے ہیں. فقال یا نبی اللہ، اس نے کہا اے پیغمبر خدا. ٹھیک ہے نا، شب ہجرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں اپنی جگہ پہ. کس کو سلایا انہوں نے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو. کفار بھی نے گھر کو محاصرے میں لیا، پتھر مار رہے ہیں. اس حالت میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے. کہتا ہے یا نبی اللہ، ابھی بالکل اس نے سارا پلان ایکسپوز کرنا تھا ابو بکر، جتنے حکمت کے ساتھ اور جتنے اختفاء کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے بھائی کو سلایا. بھائی کو قتل ہونے جا رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بستر ہے قتل ہونے، کیونکہ کفار نے آپس میں معاہدہ کیا آج کی رات ہم ان کو قتل کریں گے. تو یہ بستر ہے موت کی، جو بھی ادھر سوئے گا وہ قتل ہوگا، مگر یہ کہ اللہ بچائے، مگر یہ کہ اللہ بچائے. تو ابو بکر ادھر آ رہا ہے، کفار بھی دیکھ رہے ہیں، سارا پلان ہی ایکسپوز کر رہا ہے. کیسے ایکسپوز کر رہا ہے بھائی؟ ایکسپوز اس طرح کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ یا نبی اللہ. اچھا، اب امیر المؤمنین ایسا وہاں پہ سو رہے ہیں، اب وہ تو بڑے مشکل میں پھنس گئے، بڑے مشکل سے میں پھنس گئے. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا جواب دیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کو پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، وہ اس راز میں شریک ہی نہیں تھے، ہجرت کے راز میں. قال فقال له علي علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمون فادرکوا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، بنی میمون کا جو کنواں ہے وہاں کی اس کی طرف تم ادھر چلے جانا. تو یہ تو مجبوری کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہنا پڑا، والا یہ تو ادھر تو یہ کہہ دیتا کہ پیغمبر کہاں، پیغمبر کہاں، سب کو بتا دیتا بھائی، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جا چکے ہیں نا. پھر کفار تو ادھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تلاش کرو کیا کہاں بھاگ گئے، ان کو قتل کیا جائے. فانطلق ابو بکر فدخل معه الغار، تو ابو بکر چلا گیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت غار میں داخل ہوا. اس حدیث کو کئی لوگوں نے نقل کیا. یہ کتاب فضائل الصحابہ احمد حنبل کی فضائل الصحابہ، چاپ دار ابن الجوزی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے یہی حدیث صفحہ نمبر 849 میں اس کے متعلق اس کتاب کے محقق بہت بلند پائے کہ وہ حدیث کے پروفیسر ہیں وسیع اللہ عباس، انہوں نے کہا اسناد حسن، انہوں نے بھی کہا اسناد حسن ہے، حالانکہ وہ کٹر وہابی. اور اس میں یہی جملے جو میں نے آپ کی خدمت میں مسند سے نقل کی یہاں پر. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث، چھپی ہے کتاب سنہ 2002 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4652 صفحہ نمبر 143، وہی حدیث عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو جامع فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وکان المشرکون یرمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التلخیص، حدیث صحیح. ذہبی نے بھی کہا ہے کہ حدیث صحیح. الفاظ کو میں دوبارہ نہیں پڑھتا، الفاظ وہی ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حاکم نے بھی کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے بھی، اور ذہبی جو ناصبی کٹر ہے اس
اس نے بھی کہا کہ حدیث صحیح. ضیاء المقدسی صاحب کتاب المختارہ جس نے یہ وعدہ دیا ہے کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث وارد کرے جو بخاری مسلم کی طرح حجت ہیں. الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جلد نمبر 13 چھپی ہے کتاب سنہ 2000 میں. اس کتاب میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 26 میں جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 26 میں اسی حدیث کو نقل کیا. الفاظ میں نہیں دہراتا, بس واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے. السنن الکبریٰ میں احمد بن شعیب النسائی ابو عبد الرحمن نے بھی اس کو نقل کیا. چاپ الرسالہ العالمیہ الجزء السابع جو سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 416 میں حدیث نمبر 8355 میں ولبس ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونام. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پہنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر ان کے بستر پہ سوئے, شہید ہونے جا رہے ہیں. ونام فجعل المشركون يرمون كما يرمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرک پتھر مار رہے جس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے. وهم يحسبون انه نبی اللہ, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. فجاء ابو بکر فقال یا نبی اللہ, تو مشرکین کی طرح ابو بکر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ پیغمبر سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا یا نبی اللہ. فقال علی علیہ السلام ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ذهب نحو بئر میمونہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے کنویں کی طرف چلے گئے. پھر وہاں سے ابو بکر چل پڑا. پتہ یہ چلا ہجرت کے متعلق کہ یہ ابو بکر جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار نہیں تھا. یہ اتفاق سے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان ایکسپوز ہو جاتا, کیونکہ ادھر آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ. فار وہاں پہ گہرے میں لے وہ پتھر مار رہے ہیں. ان کو پتہ چلے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, سارا پلان ایکسپوز ہو جائے گا, نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ کو کہنا پڑا کہ وہ کہیں اور ہے. تو یہ پیچھے پڑ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کو ساتھ لے کے گئے, کیونکہ اگر واپس اس کو پلٹا دیتے یہ پتہ نہیں یہ کفار کو کیا بتا دیتے. دو تپڑ بھی مارتے ہیں نا تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا وہاں جا